اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما وقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین لنا العن الی قیام یوم الدین۔ ناظرین محترم، مومنین، روزہ دارو، ماہ مبارک رمضان تقریباً اپنے اختتام پر پہنچ گیا ہے۔ اب ہم نے اپنا جزا و ثواب کے لیے فکر کرنی ہے اور غور کرنا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان جو برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آیا تھا، ہم نے کتنا اس کو غنیمت سمجھا، کتنا ان رحمتوں برکتوں سے استفادہ کرنے کی کوشش کی، کتنا قرب الہی حاصل کیا، کتنا اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے لیے قدم اٹھائے۔ کہ روایت میں ہے فکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹے کی سوچ 70 سال عبادت سے افضل ہے۔ سوچ، فکر اور تدبر اور تأمل، متوجہ ہونا، یہ انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو اگر گمراہی پر ہے، اگر غلطی پر ہے، اگر غلط راستے پر ہے تو اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے اندر تغییر و تبدل پیدا کر سکتا ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں بھی یہ ایک دعا تھی، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، ہمارے برے حالات کو خداوند تبدیل کر دے اچھے حال کی طرف۔ تو یہ اس وقت ہے کہ انسان متوجہ ہو، انسان کا ارادہ ہو، انسان اس پر عزم رکھتا ہو اور اس پر قصد رکھتا ہو۔ تو فکر اگر ہوگی تو ہم اپنی برائیوں سے ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے اچھائیوں کے لیے پیش قدم اور کوشش میں رہیں گے۔ کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو حاصل نہیں ہوگا سوائے وہ چیز جس پر اس نے کوشش کیا۔ اور اس طرح اگر انسان نیکیاں اور اچھائیاں پانے کے لیے کوشش کرے گا تو روایت میں ہے من جد وجد، جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، پائے گا۔ فکر کے حوالے سے ایک روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قال سألت ابا عبداللہ، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، اما یروی الناس، یہ جو لوگ نقل کرتے ہیں
تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ، یا جو ہم نے بھی روایت پڑھی ہے فکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، ایک گھنٹے کی سوچ ایک رات کی عبادت جس میں تبدیلی نہ ہو، جس میں کوئی انسان میں کوئی سوچ اور فکر نہ ہو، خالی عبادت ہو، عبادت عالمانہ نہ ہو، تو یہ روایت کہہ رہی ہے کہ ایک گھنٹے کا سوچنا ایک رات کی عبادت سے افضل ہے۔ راوی پھر پوچھتا ہے امام علیہ السلام سے، قلتو کیف یتفکر، میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کیسے سوچے؟ قال یمر بالخربۃ، ایک ویران جگہ یا خراب جگہ پر جائے اور وہاں کھڑا ہو جائے اور پھر غور کرے، غور کرتے ہوئے پھر پوچھے فیقولو این ساکنو، کے اے خرابہ، اے ویران جگہ جو تمہارے پاس آباد ہوئے تھے، رہے تھے، رکے تھے، زندگی بسر کرتے تھے، یہاں رہتے تھے، کدھر گئے؟ این بانو، کے جس نے یہ محل کو، یہ حویلی کو، یہ کاخ کو، یہ جگہ کو، یہ گھر کو بنایا تھا، وہ کہاں گئے؟ مالا، کے کیا ہو گیا تم لا تتکلمین، تم ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کر رہے؟ یعنی انسان اس ایک منٹ رکنے پر اور اس گفتگو سے بدل جائے گا، ہل جائے گا، حرکت کر لے گا، سمجھ لے گا کہ یہ جو چلے گئے ہیں یہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے اور ہم نے بھی جانا ہے۔ اب یہ جو چلے گئے ہیں کیسے تھے؟ نیک تھے، برے تھے، اچھے اعمال کرتے رہے، برے اعمال کرتے رہے، قبروں میں گئے ہیں تو ہم نے بھی قبروں میں جانا ہے۔ پھر وہ آگے ایمان ہونا چاہیے کہ آگے حساب کتاب ہوگا، معاد ہوگی، قیامت ہوگا، تو ہم نے بات کے لیے کیا تیار کیا ہے، کیا آمادہ کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار رکھا ہوا ہے کہ اگر اچانک موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو پھر انسان اس سوچ کے بعد اخلاق حسنہ اور نیک صفات اور ان کو کسب کرے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اللہ کی رضا حاصل کرے گا، اللہ کو اپنے سامنے حاضر ناظر سمجھے گا۔ اور اس حوالے سے پھر جب ہم نے اخلاق حاصل کرنا ہے تو اخلاق میں کیا صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس حوالے سے بھی امام علیہ السلام سے ایک روایت آئی ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ جو عاقل ہو، فہیم ہو، فقیہ ہو، حلیم ہو، صبور ہو، سچا ہو، وفادار ہو۔ یہ ایسی صفات ہیں جو خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اس پر مخصوص کیا ہے، اور اگر یہ صفات کسی کے اندر ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور اگر نہیں ہے تو پھر فغان و بقا اور روئے اور اللہ کے دربار میں تضرع کرے، مناجات کرے اور کہے کہ خدا مجھے یہ صفات حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اور وہ صفات کون کون سی ہیں؟ ورا ہے، تقوی الہی، قناعت جو خدا نے ہمارے نصیب میں دیا ہے اسی پر راضی ہونا، صبر، شکر، علم، حیا، سخی ہونا، شجاعت، غیرت رکھنا، جہاں پر خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں پر اپنا فریضہ ادا کرے، جہاں پر خدا کے اوامر کی
اطاعت نہیں ہو رہی اور اس پر اہتمام نہیں کیا جا رہا، وہاں پر اپنا ذمہ داری ادا کرے، غیرت دکھائے۔ جہاں پر خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے خدا کی خاطر اس کا مقابلہ کرے اور منکرین کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو خدا کا حکم ہے۔ بر، نیکی، صدق حدیث، بات میں سچائی، ادائے امانت اور امانت کو ادا کرے۔ تو یہ موضوع آگے چلتا ہے پھر ایمان پر۔ جب انسان سوچے گا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق حسنہ پائے گا، تو اس کے بعد ایمان کے مراتب، ایمان کے درجات کو بھی شروع کرے گا۔ ایمان کے درجات کیا ہیں؟ کہ اللہ پر عقیدہ رکھنا دل سے، اعتقاد بالقلب، عقیدہ رکھنا دل سے، اور اقرار باللسان، صرف دل پہ عقیدہ رکھنا بھی کافی نہیں ہے، زبان کے ذریعے بھی اقرار کرے کہ اللہ احد اور اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ اور اعتقاد بالقلب و اقرار باللسان کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ عمل بالجوارح۔ صرف یہ دو چیزیں کافی نہیں ہیں، اس کے بعد عمل کرنا چاہیے، اعضاء کے ذریعے عمل کرنا چاہیے۔ جو اس نے حکم فرمائے ہیں کہ جہاں میرا بندہ موجود ہو تو وہاں پر ہمیں غائب نہ پائے، اور جس جگہ پر اس نے حکم دیا ہے کہ یہاں پر اس کی حاضری نہیں ہونی چاہیے اور غائب ہونا چاہیے، اس محفلوں میں اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے، تو ان سے بھی ہم پرہیز کریں، اجتناب کریں اور دور ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے استغفار و توبہ کا۔ اگر کسی نے اصرار نہ کیا کسی گناہ پر اور گناہ صغیرہ ہو، تو پھر اس میں عرض کر رہا ہوں کہ روایت میں ہے کہ پھر وہ گناہ شمار نہیں ہوگا، وہ مومن کہلائے گا۔ ایک دفعہ خطا ہو گئی، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ لیکن اگر صغیرے گناہ ہوتے ہوئے اس پر اصرار کرتا ہے، بار بار اللہ کی معصیت سمجھتے ہوئے اس کو جاری رکھتا ہے، اس کو انجام دیتا ہے، پابندی سے اس کو بجا لاتا ہے، تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی معصیت ہے۔ تو اللہ کی معصیت میں صغیرہ و کبیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر وہ کبیرہ کہلائے گا۔ اور کبیرہ کے بارے میں بھی حتیٰ یہ ہے کہ اگر استغفار کر دے، استغفار واقعی، تو استغفار واقعی کو بھی ہم بیان کریں گے، تو استغفار واقعی جب کرے گا تو وہ پھر کبیرہ گناہ اس کے لیے نہیں لکھا جائے گا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، جیسے کہ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے کوئی ان سے گناہان سرزد ہوتے ہیں، کیا وقت نہیں پہنچا کہ وہ توبہ کریں؟ تو جب توبہ کریں گے تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر دے گا، اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال سے اس کو حذف کر دے گا، بشرطی کہ جیسے کہ یہ روایت بھی آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، توبہ خالص۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت امام ہادی علیہ السلام سے، ان توبۃ النصوح، توبۃ النصوحہ ما ہی، تو آپ نے
اس کے جواب میں لکھا ان یکون الباطن کالظاہر، آپ کا خفیہ رویہ، خفیہ اعمال، خفیہ کردار ظاہر کی طرح ہونا چاہیے، بلکہ اس سے برتر، افضل من ذالک، اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ مخفی اور خفیہ طور میں آپ کے اعمال ظاہر سے بھی بہتر ہونے چاہیے۔ اور یہ بھی پوچھا گیا تو روایت میں آیا کہ ان یتوب الرجل من ذنب، کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے، وینوی، اور نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ اللہ یعود الیہ ابدا، دوبارہ اس کی طرف نہیں پلٹوں گا۔ اور یہ حقیقت استغفار میں بھی یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے زحمت کو تمام کریں گے انشاءاللہ، کچھ لمبا ہو گیا۔ انا امیر المومنین ان قائلا قال بحضرتہ استغفر اللہ، ایک شخص مولائے کائنات مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں استغفار کر رہا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وقال ثقلت کیا امک، تمہاری ماں تمہارے اعضاء پر بیٹھ جائے۔ اتدری ما الاستغفار، کیا تو جانتا ہے استغفار حقیقی کیا ہے؟ استغفار صرف تسبیح سے استغفر اللہ کہنا نہیں ہے۔ الاستغفار درجۃ العلیین، استغفار بلند مرتبہ افراد کا درجہ ہے، اور یہ واقع علی ستۃ معان، اس کے 6 مرحلے ہیں، 6 اس سے ارادے کیے جاتے ہیں۔ اولھا الندم علی ما مضی، اس سے پہلا یہ ہے کہ انسان جو اس سے سرزد ہوا ہے اس پر پشیمان ہو، ندامت کا اظہار کرے۔ اور والثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدا، دوسرا یہ ہے کہ ارادہ کرے کہ آئندہ اس کی طرف دوبارہ نہیں آؤں گا، دوبارہ اس کو بجا نہیں لاؤں گا، ارادہ کرے۔ اور تیسرا ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم، مخلوق پہ ان کے جو حق تلفی کی ہے وہ حقوق ادا کرے، اگر مالی حقوق ہیں، اگر کوئی عزت والے حقوق ہیں، اگر کوئی جانی حقوق ہیں، حتی تلق اللہ عز و جل، تو یہاں تک کہ اگر خدا تبارک و تعالیٰ کو جب لقاء اس کی ہوتی ہے اور ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذمے میں کوئی گناہ نہ ہو۔ رابع، چوتھا اس کا وہ مرحلہ کیا ہے؟ ان تعمد علی کل فریضۃ علیک ضیعتھا وتؤدی حقھا، جو امر واجب اس کے ذمے تھے اور اس نے نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج استطاعت کی صورت میں بجا نہیں لایا، عرض کر رہا ہوں خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کی، وجوہات ادا نہیں کیے، تو جو امر واجب تھا کفارے دینے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو ضائع کیا، اس کو بجا لائے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ ارادہ کرے جس یہ حرام مال سے، حرام زندگی سے، حرام کردار و رویہ سے، جو اس کا واقعاً یہ بہت قابل غور ہے، اس کا گوشت بنا ہے، نشو و نما ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، کھایا پیا ہے، تو یہ حرام طریقے سے، حرام مال سے، حرام رویے سے ہوا ہے، تو اتنی اللہ کی عبادت کرے یا کوئی حلال مال کے ذریعے وہ کرے یا اس قسم کا کرے کہ یہ گوشت جو حرام والا ہے یہ پانی ہو جائے، یہ ذوب ہو جائے، یہ پگھل جائے، اور وہ
جو گوشت ہے، جو اس کا رشم و نمو ہے، وہ سرے سے نیا ہو کے حلال مال سے، صحیح زندگی سے، اللہ کی فرمان برداری کی طرف سے وہ اس سے انجام دے۔ تو یہ ناظرین محترم توجہ کریں، یہ مطلب بہت اہم ہے اور بہت دقیق اور بہت مشکل ہے اور بہت سخت ہے۔ اور چھٹا مطلب بھی اسی سے مربوط ہے لیکن عمل سے ہے، جوارح سے ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے جسم پر اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی فرمان برداری کو چکھائے۔ جس طرح اس نے گناہ کے وقت پر لذتیں حاصل کی تھی، مزے لیے تھے، اللہ کی معصیت کرتے ہوئے اس نے وہ ایام گزارے تھے، اسی طرح اس کے مد مقابل اپنی زندگی کو اللہ کی فرمان برداری، اطاعت، عبادت، راج و نیاز، مناجات، تسبیح، استغفار، سجدے، بقا، خشیت، تضرع، زاری، ان چیزوں میں صرف کرتے ہوئے، تو جب یہ 6 امور کو بجا لائے گا تو 7ویں امر اور آخر میں پھر کہے استغفر اللہ۔ تو ایسا امور کو بجا لانے پر پھر اس نے واقعی استغفار کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو واقعی، حقیقی، ہمیشگی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کی توفیق عطا فرمائے، مناجات و عبادت الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی چیز ہے قرب و رضا الہی۔ الہی گاہی نگاہی خدا یا کبھی ہم گناہ گاروں کی طرف بھی دیکھ لے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے فضل کو دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ خدایا ہم تیرے عبد ہیں، تو معبود ہے، ہم تیرے غلام ہیں، تو ہمارا مولا ہے۔ ہم تم سے رحمت و برکت و عفو و نظر عنایت کے محتاج ہیں۔ من لی غیرک، کون ہے ہمارے لیے تمہارے سوا؟ کون ہے جو معاف کرے گا گناہ تمہارے سوا؟ آئے بھی تمہاری طرف سے تھے، جانا بھی تمہاری طرف ہے۔ ہماری عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہمیں اس پر متوجہ ہو کے جبران کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہماری عبادتیں لنگڑی لوڑی کچی ہو گئی ہیں، اس میں خلوص، تضرع، زاری، اپنی رضا شامل کرتے ہوئے قبول فرما۔ ذخیرہ آخرت قرار دے، شفاعت آل محمد نصیب فرما، عواقب بخیر فرما، خاتمہ بخیر فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارا ملک بہت زیادہ ڈکیٹی، مہنگائی، مسائل اور مشکلات کا شکار ہے۔ امام زمان کے صدقے کی مشکلات کو حل فرما، اس کے لیے خود اپنی طرف سے کوئی خوشگوار ماحول عنایت فرما۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حال کو پریشانیاں دور فرما۔ جن گھروں میں جوانوں کی شادیوں کے اہتمام نہیں ہو رہے اس مہنگائی کے دور میں، اس کے اسباب فراہم فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ پروردگارہ جو کسی قسم کی بھی حاجت رکھتا ہے، ان کی حاجات اس ماہ مبارک کے ایام میں، ان کی عبادتوں کے موقع پر
برآورد فرما، دعائیں مستجاب فرما، ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاه محمد العطرة الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔